بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب مجیب الرحمان شامی صاحب، صدر پریس کلب اعظم چودھری صاحب، برادرم سلمان غنی صاحب، سلیم بخاری صاحب، رانا عظیم صاحب، دیگر سٹیج پر موجود اکابرین اور صحافتی برادری سے تعلق رکھنے والے تمام احباب اور میڈیا ورکرز، آپ سب کو السلام علیکم۔ مجھے جب اس تقریب کے حوالے سے دعوت دی گئی تو سلمان غنی صاحب جو ہے وہ کافی اس کے اوپر زور دے رہے تھے کہ آپ شرکت کریں، اور ظاہری بات ہے کہ جب کشمیر کا معاملہ ہو اور خاص طور کے اوپر یوم یکجہتی کشمیر ہو تو اس وقت جو ہے وہ پھر آپ کی تمام ترجیحات جو ہیں وہ ایک طرف ہو جاتی ہیں، اور جو کشمیر کا معاملہ ہے وہ سامنے آ جاتا ہے۔ تو میں خاص طور کے اوپر اعظم چودھری صاحب کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس روایت کو بھی برقرار رکھا، اور جب سلمان غنی صاحب سے رابطے کے بعد چودھری صاحب سے بھی بات ہوئی تو میں نے ان کو کہا کہ میں لازمی یہاں پر جو ہے وہ شریک ہوں گا۔ تو آج آپ کے سامنے موجود ہیں۔ میرے سے پہلے ہمارے سے بہت سینئر ہیں تمام جن کا صحافی برادری سے تعلق ہے، انہوں نے اپنے خیالات کا بھی اظہار کیا اور انہوں نے اپنی تجاویز بھی جو ہے وہ سامنے رکھی۔ سب سے پہلے میں سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی جو کاوشیں ہیں مسئلہ کشمیر کو پوری دنیا میں اجاگر کرنے کے حوالے سے اس کو سراہا ہے اور اپنی تجاویز بھی سامنے رکھی ہیں۔ اور جس طرح یہاں پر بات ہوئی کہ ہمارے جو سفارت خانے ہیں جو کہ پاکستان کی پوری دنیا کے اندر ایک سفارتی رابطے کا ذریعہ ہے، وہاں پر جو ہے وہ کشمیر سیل کے دفاتر جو ہے وہ دوبارہ کھولنے چاہیے۔ اس تجویز کو میں ضرور آپ کی ساتھ لے کے جاؤں گا اور اس کو بطور امانت وہاں پر سامنے رکھیں گے اور اس کی ایڈوکیسی کریں گے۔ اسی طرح مجیب الرحمان شامی صاحب نے بالکل درست فرمایا کہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف سیاسی جماعتوں میں بلکہ پورے پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایک اتفاق موجود ہے، اور ایک کل جماعتی لاہ عمل اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اور ان کی بالکل زبردست تجویز ہے آج کے اس موقع کے اوپر۔ اس کے اوپر بھی انشاءاللہ ہم عمل درآمد جو ہے وہ کروائیں گے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو مسئلہ کشمیر ہے اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر جو بسنے والے پاکستانی ہیں اور ہمارے جو سفارت خانے ہیں ان کو ہمیں سب کو ایک لاہ عمل تیار کر کے ایک ڈائریکشن وضع کر کے آگے لے کے جو ہے وہ چلنے کی ضرورت ہے۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ جب سے بھارت مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر قابض ہوا تو اس کی یہی کوشش رہی کہ کسی طریقے سے مقبوضہ کشمیر کے اندر جو مسلمانوں کی اکثریت ہے اس کو جو ہے وہ اقلیت کے اندر جو ہے وہ تبدیل کیا جائے۔ اور جو نریندرا مودی ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع کے اوپر جو مودی کی لائف ٹائم RSS کی جو ان کی ہندوتوا کی انتہا پسندانہ سوچ رکھنے والی جو جماعت ہے اس کو ایکسپوز کیا، اور اس کو ہٹلر اور جو نازی ہے اس کے ساتھ اس کو تشبیہ دینے کی وجہ یہ تھی کہ دنیا کو جو ہے وہ مسئلہ کشمیر کی جانب جو ہے وہ مبذول کروائی جائے، دنیا کی توجہ کو۔ چونکہ بھارت نے اپنی طرف سے جو یک طرفہ اقدام لیا 5 اگست کا ان کی ریاستی حیثیت کو ختم کرنے کے حوالے سے، آرٹیکل 370 کے اور 35A کے حوالے سے، اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھارت نے ہی، مودی سرکار نے ہی ایک بار پھر موقع فراہم کیا کہ جو مسئلہ کشمیر ہے وہ پوری دنیا کے اندر ابھر کے سامنے آ گیا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جو عالمی جریدے ہیں، واشنگٹن پوسٹ اس کے اوپر لکھتا ہے کہ یہ کشمیر کا جو متنازع حیثیت کو جو اس نے ختم کیا وہ
بھارت کی تاریخ کا، جمہوری تاریخ کا جو ہے وہ سیاہ ترین دن ہے، یہ ان کی ہیڈ لائن تھی۔ اور اس کے اوپر بی بی سی نے ڈاکومنٹری کی اور انہوں نے وہاں پر جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں اس کو انہوں نے دکھایا، اور انہوں نے یہ کہا کہ کس طریقے سے مودی یک طرفہ طور کے اوپر بھارت کی جمہوریت کے اندر یہ اقدام جو ہے وہ نہیں لے سکتا۔ اس حوالے سے دنیا کے اندر جو موجود ہیومن رائٹس واچ ہے، جینوسائیڈ واچ ہے، انہوں نے متعدد رپورٹیں مرتب کر کے جو ہے وہ وہاں پر جو ہونے والے مظالم ہیں ان کو ایکسپوز کیا۔ اور آپ کے یہ بھی علم میں ہے کہ یہ وہی کشمیر ہے جس کشمیر میں پیلٹس گنز کا بھی استعمال ہوا، جہاں پر نہ جو ہے وہ بزرگوں کی تمیز کی گئی ظلم کرنے کے اوپر، نہ خواتین کی تمیز کی گئی، اور ظلم اور جبریت کے وہاں پر پہاڑ توڑے گئے، اور جس طریقے سے حریت رہنماؤں کو پابند سلاست کیا گیا، نظر بند کیا گیا، ان کے اوپر مظالم ڈھائے گئے، اور جس طریقے سے برہان وانی جیسے آزادی کے جو متوالے تھے، جو آزادی کے مجاہدین تھے، جو اپنی جدوجہد کو آزادی کے آگے بڑھا رہے تھے، ان کو وہاں پر شہید کیا گیا۔ ہزاروں شہداء جو ہیں وہ کشمیریوں کے قبرستان ہزاروں شہداء کے ساتھ بھرے ہیں، اور کشمیریوں نے اپنے لہو سے جو ہے وہ اپنی آزادی کی جدوجہد کو جو ہے وہ آگے بڑھا رہے ہیں۔ ہزاروں خواتین کی جو ہے وہ عصمت دری کی گئی، اور آپ کے یہ بھی علم میں ہے کہ کشمیر کے اندر جو مظالم ہوئے اس کے اندر بہت بڑی تعداد کے اندر آپ کے علم میں تھا کہ ایسی اجتماعی قبروں کا انکشاف ہوا، جو میں سمجھتا ہوں کہ آج میں اس فورم سے جو کشمیریوں کا جینوسائیڈ کیا گیا، جو کہ نسل کشی کی گئی، جو کہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق 1946 کا جینوسائیڈ کے حوالے سے وہ ایک کرمنل ایکٹ ہے، جو مجرمانہ عمل وہاں پر کیا جا رہا ہے کہ ان کی نسل کشی کی جا رہی ہے، جینوسائیڈ کیا جا رہا ہے، جہاں سے اجتماعی قبریں سامنے آئی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اس سے بھی جو مودی سرکار ہے اس کا جو سیاہ چہرہ ہے وہ پوری دنیا کے سامنے جو ہے وہ بے نقاب ہوا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب نے جو کشمیر کے، ہم سب سفیر ہیں، ہم سب جو ہیں وہ کشمیر کے وکیل ہیں، ہمارے دل، ہمارے احساسات جو ہے وہ کشمیریوں کے ساتھ ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب وہاں ظلم ہوتا ہے تو یہاں پر اگر وہاں تکلیف ہوتی ہے تو یہاں پر بسنے والے پاکستان کے اندر ہر شہری کے اندر جو ہے وہی تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ اور آج نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں پاکستانی موجود ہیں وہ یوم یکجہتی کشمیر کے طور کے اوپر اس کو منا رہے ہیں، مسئلہ کشمیر کو جو ہے وہ اجاگر کر رہے ہیں۔ اور میں خاص طور کے اوپر آج اس فورم سے جو ہمارے بیرون ملک پاکستانیز ہیں، جو اوورسیز ہیں، وہ ہمیشہ مسئلہ کشمیر کو دنیا کے سامنے اجاگر کرنے کے حوالے سے اپنا متحرک کردار ادا کرتے ہیں، ان کو میں آج خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں، اور جو کشمیریوں کی حمایت کو جاری رکھے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس پلیٹ فارم سے ہم ان کی ایفرٹس کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ جہاں دیکھیں کہ مودی سرکار یونیلیٹرلی ظلم کی مثال قائم کر رہا ہے، وہاں پر پاکستان کا عمل دیکھیں کہ پاکستان نے وہاں پر کرتارپور راہداری کو اوپن کیا، پاکستان نے جو بھارت کے اندر بسنے والے، پوری دنیا کے اندر بسنے والی جو سکھ کمیونٹی ہے، ان کے لیے جو ان کی عقیدت گاہ ہے، جو ان کی عبادت گاہ ہے، اس کا جو ہے وہ دروازہ اوپن کیا۔ پاکستان نے تو تنگ نظری کا ثبوت نہیں دیا، لیکن اگر آج آپ دیکھیں تو بھارت کے اندر بسنے والی جتنی بھی اقلیتیں ہیں، خاص طور کے اوپر مسلمان کشمیر کے علاوہ بھی جہاں جہاں بستے ہیں، ان کے خلاف وہاں بھی مودی سرکار جو ہے وہ کارروائیاں کر رہا ہے، وہاں بھی مودی سرکار جو ہے وہ ظلم کے پہاڑ ڈھا رہا ہے۔ ایون وہاں کی جو اپوزیشن ہے وہ مودی کے ان اقدامات کو جو ہے وہ تیار نہیں ہے۔
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں اقوام متحدہ کے جو سیکرٹری جنرل ہیں، ایون جو جنرل اسمبلی کے ان کے سابق صدر بھی پاکستان تشریف لے کر آئے تھے، انہوں نے بھی مسئلہ کشمیر کی اوپر اپنی جو ہے وہ آواز بلند کی تھی، تو ہمارے پاس 18 اقوام متحدہ کی قراردادیں موجود ہیں جس کے اندر مسئلہ کشمیر کا حل موجود ہے، جو ان کی رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن ہے، جو ان کو حق خود ارادیت جہاں سے ملتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں کوئی پتا بھی ٹوٹ جائے، جہاں کوئی چھوٹی سی بات ہو جائے، وہاں پر پوری دنیا کے اندر ہیومن رائٹس کے حوالے سے ایک واویلا کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہاں پر ہزاروں کشمیریوں کو شہید کر دیا جاتا ہے، ان کو قید کے اندر ڈال کر ان کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں۔ 80 لاکھ کشمیری آج 5 اگست 2019 کو، آج 5 فروری 2022 ہے، پورے 2.5 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، 2 سال 6 ماہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ 80 لاکھ کشمیریوں کے اوپر ایسی ہی پابندیاں ہیں جیسے وہ پابند سلاسل ہیں۔ 15 لاکھ بھارتی افواج ان کے اوپر موجود ہے، جو گن پوائنٹ کے اوپر، جو تمام ہیومن رائٹس کی خلاف ورزیاں کرتے ہوئے، تمام قوانین کو سائیڈ کے اوپر رکھتے ہوئے، وہاں پر آزادی رائے بھی موجود نہیں ہے، وہاں پر فریڈم آف پریس کا بھی کوئی نام موجود نہیں ہے، وہاں پر سوشل میڈیا، وہاں پر فیس بک، جتنے بھی انٹرنیٹ کی ایکسس موجود نہیں ہے کہ کشمیری جو ہے وہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھا سکیں، دنیا کے ساتھ رابطہ کر سکیں۔ جہاں کوئی معاملہ یہ سامنے آتا ہے، ان اکاؤنٹس کو جو ہے وہ بلاک کر دیا جاتا ہے، اور بھارت وہی اپنے پروپیگنڈا کو آگے بڑھاتا ہے جو آپ کے علم میں آیا کہ EU ڈس انفارمیشن لیب کے اندر 700 ایسی ویب سائٹ سامنے آئیں جن ویب سائٹس کے ذریعے پاکستان کے خلاف کشمیر مخالف پروپیگنڈا جو ہے وہ دنیا کے اندر جو ہے وہ پھیلایا جا رہا تھا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس کی بنیاد بھارت نے جھوٹ کے اوپر رکھی ہے، وہ انشاءاللہ ریت کی دیوار کی طرح نیچے گرے گی۔ کشمیر کے اندر انشاءاللہ آزادی کا سورج جو ہے وہ طلوع ہوگا، اور انشاءاللہ جو ہمارے بڑے ہیں، جو ہمارے بڑوں نے اس جدوجہد کو شروع کیا تھا، اس جدوجہد نے جو ہے وہ آزادی کی شکل میں انشاءاللہ منطقی انجام تک جو ہے وہ پہنچنا ہے۔ اور برہان وانی جیسے کئی مجاہدین آج کشمیر کے اندر اپنی اس آزادی کی تگ و دو کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور یہ کہہ دینا بھارت کی جانب سے کہ پاکستان سے کوئی جو ہے وہ ریاستی انٹرفیرنس جو ہے ہوتی ہے، ہم نے اس کی بھی کھلے عام جو ہے وہ تردید اس کی۔ آج کشمیر کے اندر سے جو ہے وہ کشمیری نوجوان کھڑا ہو چکا ہوا ہے، وہ اور ظلم اور ستم کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ان تمام جو آزادی کے مجاہدین ہیں، ہم ان کی بھی سٹرگل کو جو ہے وہ خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور ان ماؤں کو بھی سلام کرتے ہیں جن ماؤں نے اپنے لالوں کو جو ہے وہ کشمیر کی آزادی کے لیے قربان کیا، یا جن کے لال آج کشمیر کی آزادی کے لیے جو ہے وہ جدوجہد کر رہے ہیں۔ آج سلام ہے ان بزرگوں کو، آج سلام ہے کشمیر کے ان نوجوانوں کو، اور ان کو ہم یہ یقین دلاتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ کشمیریوں کی جو ہے وہ حمایت بھی جاری رکھے گا، اور ہر فورم کے اوپر مقدمہ کشمیر کو بھی لڑے گا، چاہے وہ P5 کا معاملہ ہو، چاہے وہ اقوام متحدہ کا معاملہ ہو، چاہے وہ OIC کا معاملہ ہو۔ اور آئندہ انشاءاللہ OIC کا 23 مارچ کو جو ان کا فارمل رسمی وزراء خارجہ کا اجلاس ہے وہ پاکستان میں ہونے جا رہا ہے، پاکستان اس کی میزبانی کرے گا۔ اس کے ایجنڈا کے اندر بھی جو ہے وہ مسئلہ کشمیر جو ہے وہ شامل ہوگا۔ جس طرح پاکستان نے ہمیشہ فلسطین کے اوپر بھی اپنی آواز بلند کی ہے، مسئلہ کشمیر کے اوپر بھی اپنی آواز بلند کریں گے، اور پوری دنیا کی توجہ جو ہے اس مسئلے کے اوپر جو ہے مبذول کروائیں گے۔ اور جو ملک آج کشمیریوں کے اوپر ہونے والے ظلم کے اوپر اپنی آنکھیں بند رکھے گا، جو اس کے اوپر آواز بلند نہیں کرے گا، تو کل کو تاریخ بھی اسے جو ہے وہ مودی کی صفوں میں تلاش کرے گی، کل کو تاریخ بھی اسے جو ہے وہ مودی کی صفوں میں دیکھے گی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ظلم کے خلاف دنیا کی تمام تر آرگنائزیشنز کو، تمام تر فورمز کو، خاص طور کے اوپر جو اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں اس کے اوپر اقوام متحدہ کو میں سمجھتا ہوں کہ اپنا متحرک اور کلیدی جو ہے وہ کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ میں اپنی آخری سانسوں تک جو ہے وہ کشمیر کا
وکیل بھی بنوں گا اور کشمیر کا دلیر اور نڈر سفیر بھی بنوں گا انشاءاللہ۔ اس جدوجہد کو ہم جو ہے وہ جاری و ساری رکھیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔ میں اب جناب صدر لاہور پریس کلب اعظم چودھری صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں، شکریہ بھی ادا کریں اور اپنے کشمیر کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار بھی کریں۔ جناب محترم اعظم چودھری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب فاروق حبیب صاحب وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات، جناب مجیب الرحمان شامی صاحب، جناب سلیم بخاری صاحب، جناب سلمان غنی صاحب، جناب نعیم مصطفیٰ صاحب، جناب رانا عظیم صاحب، معزز اراکین گورننگ باڈی لاہور پریس کلب اور میرے تمام ساتھیوں، السلام علیکم۔ ہم لاہور پریس کلب کے پلیٹ فارم سے اپنے تمام معزز مہمانوں بالخصوص فاروق حبیب صاحب کے بے حد مشکور ہیں، جو بڑے شارٹ ٹائم پہ ان سے درخواست کی گئی اور انہوں نے اپنا آج کا قیمتی وقت نکالا، پریس کلب میں تشریف لائے۔ ہمارے الیکشن کے بعد فاروق حبیب صاحب کا فون آیا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ میں ٹائم نکال کے لاہور پریس کلب آؤں گا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو اطلاعات کے شعبے سے وابستہ ہمارے منسٹرز ہیں، پریس کلبز ان کے اپنے ادارے ہیں، اس کی خوشی، اس کے مسائل، اس کے تمام چیزیں اسی طرح وہ شیئر کرتے ہیں جس طرح ممبرز شیئر کرتے ہیں۔ تو ہمارا یہی خیال تھا کہ ہم بیٹھیں گے، گپ شپ کریں گے، لیکن درمیان میں جب 5 فروری آ رہی تھی تو ظاہر ہے یوم یکجہتی کشمیر کو لاہور پریس کلب کے پلیٹ فارم سے کسی بھی طور پر بلایا نہیں جا سکتا، اور اس کا تمام تر سہرا سلمان غنی صاحب کو جاتا ہے، جو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں، یکجہتی کو یاد رکھتے ہیں۔ ہم نے فاروق صاحب کی درخواست کی اور وہ اسپیشلی اسلام آباد سے لاہور تشریف لائے۔ ہم آپ کے بے حد مشکور ہیں۔ یکجہتی ہم مناتے تو ضرور ہیں، لیکن پاکستان کے اندر عملاً جس طرح ہمیں یکجہتی کا اظہار کرنا چاہیے اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ، ہمیں اس طرح وہ نظر نہیں آ رہا۔ میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کے ایشو کو یا برہان وانی نے زندہ کیا تھا اور یا مودی نے زندہ کیا ہے۔ برہانی نے اپنی شہادت سے اس کو دوبارہ زندہ کیا، مودی نے اپنے ظلم و بربریت سے اس کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ اور ہمارے وہ بھائی، وہ لوگ جو مغربی ممالک کے اندر وہاں پہ 4-4 فٹ 6-6 فٹ برف کے اندر کھڑے ہو کے یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہم سے ان کے حوصلے بھی بلند ہیں اور ان کا کردار بھی ہم سے بہت بڑا ہے، جس طرح وہ یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں کشمیر کے ساتھ۔ میڈیا کے اوپر ہم کیونکہ میڈیا کے لوگ ہیں، میڈیا سب سے مؤثر کردار ادا کرتا ہے اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے یکجہتی کے آواز اٹھانے کے لیے۔ اب 2 سال سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ہی کووڈ-19 آیا، چند دن کا لاک ڈاؤن ہم لوگوں سے برداشت نہیں ہوا۔ آپ ان لوگوں کی پریشانیوں کا اندازہ کریں، جیسے فاروق حبیب صاحب فرما رہے تھے، 2 سال ہو گئے انہیں۔ ہمیں لاک ڈاؤن کے دوران تمام تر کمیونیکیشن کی سہولتیں میسر تھیں، اس کے باوجود ٹائم گزارنا ہمارے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ اور ان لوگوں کا اندازہ کریں جن کے پاس نہ انٹرنیٹ ہے، نہ ٹیلی فون ہے، نہ کمیونیکیشن کے کوئی اور ان کے پاس ذریعے ہیں، اس کے باوجود، اور 90,000 فوج کے نرغے میں وہ لوگ خوف و ہراس کے اندر زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ یہاں تک پتہ چلا تھا کہ کئی کشمیری گھروں کے اندر وفات پا گئے اور ان کے جنازے تک نہیں ہو سکے تھے اور لاشیں گھروں میں پڑی رہی، اور بھارتی فوج نے بربریت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کو جنازے کرنے کی اجازت نہ دی تھی۔
हमें इंडिया को अगर हम देखते हैं, इंडिया के मीडिया को देखते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ या मुसलमानों के खिलाफ इस कदर झूठ फैलाते हैं और इस कदर ज्यादा वो झूठ बोलते हैं कि पूरी दुनिया समझती है कि वो सच बोल रहे हैं, जबकि हम लोग जो सच्चाई है उसको भी उस तरह नहीं बोल पा रहे, दुनिया तक नहीं पहुंचा पा रहे जिसकी हमें जरूरत है, ताकि हम सिर्फ ये साबित कर सकें कि भाई यही सच है जो हम कह रहे हैं और कश्मीरियों के साथ जो हो रहा है वही आपको दिखा रहे हैं। मेरा ख्याल है चंद एक अखबारात या एक दो टीवी चैनल्स, उन अखबारात के दारिये के जो सफ़ात हैं, कश्मीर का इशू उन सफ़ात तक महदूद है, और दो तीन टीवी चैनल्स उनमें एक दो प्रोग्रामों में कश्मीर की बात कर दी जाती है। हमें अपना भरपूर किरदार अदा करना चाहिए, हम मीडिया के लोग हैं, इसके लिए हमें बजाय हुकूमतों पे जिम्मेदारी डालें, हम खुद अपनी जिम्मेदारी का तयन करें और अपने बहन भाइयों के साथ उनकी आवाज़ से आवाज़ मिलाएं, ताकि उन्हें भी पता चले कि पाकिस्तान के तमाम अवाम उनके साथ खड़ी है। फारूक साहब, जिस तरह आप फरमा रहे थे कि ये एक कौमी इशू है और हर पाकिस्तानी का एक फरीज़ा है कि वो कश्मीरियों के साथ आवाज़ मिलाए, उनकी यकजहती करें। इसी तरह हम समझते हैं कि पूरे पाकिस्तान के सहाफ़ी, बिलखसूस लाहौर के सहाफ़ी, उनके भी दिल कश्मीरियों के साथ धड़कते हैं। इसीलिए लाहौर प्रेस क्लब की गवर्निंग बॉडी ने यह फैसला किया कि हम यकजहती कश्मीर इसको मनाते रहेंगे और अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ खड़े रहेंगे और उनका साथ देते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, एक मरतबा फिर मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आज आप इस सेमिनार में हमारे साथ मौजूद थे और मेरे साथ आवाज़ बुलंद करके मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए खूबसूरत नारा वो ज़रूर लगाइएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा।